السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں مردوں کے حقوق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، توازن اور حقوق اور فرائض کی مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ جس طرح اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اسی طرح مرد کو بھی اس کے مقام اور ذمہ داریوں کے مطابق اہم حقوق عطا کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر قوام نگہبان ہے۔ یہ قیادت کا مقام مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ دیا گیا ہے، محافظ، کفیل اور رہنما کے طور پر۔ اسلام میں مرد کو خاندان کا کفیل قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد پر بیوی، بچوں، والدین اور بعض اوقات بہن بھائیوں کی کفالت فرض ہے، لیکن اس کے بدلے وہ خاندان کی قیادت اور عزت کا حقدار بھی ہے۔ اسلام نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا، لیکن سخت شرائط اور حدود کے ساتھ۔ یہ اختیار مرد کو اس لیے دیا گیا کہ وہ عام طور پر جذبات کے بجائے فیصلے میں تحمل سے کام لیتا ہے۔ اسلام نے مرد کو وراثت میں دوہرا حصہ دیا، بعض صورتوں میں کیونکہ اس پر خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام مرد کو تعلیم حاصل کرنے، تجارت کرنے، جہاد میں شرکت کرنے اور دینی قیادت کا حق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ محترم سامعین، اسلام میں مرد کو جو مقام و حقوق دیے گئے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایک مرد ان حقوق کو سمجھ کر ادا کرے تو وہ ایک مثالی باپ، شوہر، بیٹا اور رہنما بن سکتا ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق مردوں کو ان کا جائز مقام اور احترام دیں گے اور خود بھی اپنے ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق و فرائض کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔